السلام علیکم۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع سے کون واقف نہیں ہے؟ آئے دن بے شمار بے گناہ فلسطینی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں فلسطین کی ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر اسرائیل فلسطین سے چاہتا کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہی لوگ سوار ہوئے تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ ان میں ان کے 3 بیٹے بھی تھے۔ ان میں سے ایک جس کا نام سم تھا، ان کی نسل سے آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے نسل بڑھی تو حضرت یعقوب پیدا ہوئے اور یہیں سے آگے چل کر بنی اسرائیل بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے۔ جب وہاں پہ بنی اسرائیل پہ ظلم ہوتے دیکھے تو ان کو دین کی دعوت دی۔ جب وہ آپ کی بات سمجھ گئے تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے اور صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس کی لکڑی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجی گئی تھی۔ اس صندوق میں نبیوں اور پیغمبروں کی چیزیں تھیں۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اس قوم کا ماننا تھا کہ اس تابوت سے ہمیں سکینت نصیب ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، خوشحالی کی برکت اسی تابوت کی وجہ سے ہے۔ صحرا ہی میں بنی اسرائیل جب طرح طرح کی برائیوں اور شرک میں پڑ گئے تو عمالقہ کے ایک لشکر نے ان پر حملہ کر دیا۔ جب ان سے جنگ کے لیے کہا گیا تو بنی اسرائیل قوم نے بزدلی کا ثبوت دیا اور جنگ سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ 40 سال تک صحرا ہی میں بھٹکتے رہے اور اسی دوران حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا۔ بنی اسرائیل صحرا ہی میں رہے۔ اسی عرصے میں ان کی پرانی نسل ختم ہو گئی اور جو نئی نسل جوان ہوئی وہ صحرا میں رہنے کی وجہ سے، تکلیفیں برداشت کرنے کی وجہ سے اعصابی اور جسمانی طور پر مضبوط تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ یوشع علیہ السلام کی سربراہی میں بنی اسرائیل نے فلسطین فتح کیا۔ یہ وہی یوشع علیہ السلام ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ فلسطین فتح کرنے کے بعد فلسطین میں ایک مرکزی حکومت نہ بن سکی اور الگ الگ قبیلے بنا لیے گئے، اور فلسطین کے ہمسایہ کفار ملکوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور بنی اسرائیل کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا۔ اس وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل اپنی درخواست لے کر پہنچے کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے ایک ہونا ہوگا۔ آپ اپنی مرضی سے ہم میں سے کسی کو بھی سپہ سالار بنا دیں تاکہ اس کی رہنمائی میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنانے کی بات کی تو یہ بنی اسرائیل کو ناگوار گزری۔ وہ طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے شرط رکھی کہ اگر تابوت سکینہ واپس لا دیں تو وہ طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ عمالقہ کی فوج نے جب بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے اس تابوت کی بہت بے حرمتی کی اور اسے لے جا کر ناپاک جگہ پر گندگی کے حوالے کر چھوڑا۔ اللہ کے پیارے نبی اور پیغمبروں کی چیزیں اس میں موجود تھیں، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ عمالقہ کی فوج کو اپنی اس حرکت کی سزا نہ ملتی؟ قوم عمالقہ پہ اللہ نے طرح طرح کی بیماریوں کو نازل فرمایا اور ان کے شہروں کے شہر ختم ہو گئے، سنسان ہو گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ یقیناً اسی تابوت کی وجہ سے آئی ہیں۔ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑی میں ڈال کر چھوڑ ڈالا کہ کہیں بھی جاتا رہے، لیکن پھر فرشتوں نے وہ تابوت وہاں سے اٹھا کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا تو انہوں نے طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ طالوت کے ساتھ جالوت نے جنگ کا اعلان کیا تو طالوت علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو کوئی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اسی کے ساتھ کروا دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کے ساتھ لڑائی کی اور اسے قتل کر ڈالا۔ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ طالوت کے بعد بادشاہت حضرت داؤد کو مل گئی اور پھر حضرت داؤد کو نبوت بھی عطا ہوئی۔ بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ سے بہت لگاؤ تھا، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا ٹیمپل بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یروشلم کی بنیاد رکھی اور محل کی تعمیر کا کام بھی شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں فرسٹ ٹیمپل تعمیر نہ ہو سکا۔ انہوں نے ہیکل بنانے کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سونپی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد کی طرح 40 سال حکومت کی اور اپنے دور حکومت میں انہوں نے فرسٹ ٹیمپل بنا دیا جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، اور تابوت سکینہ کو اسی ہیکل میں حفاظت کے ساتھ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں ان کی سلطنت تقسیم ہو گئی، ایک شمالی مملکت بن گئی اور دوسری جنوبی مملکت۔ شمالی مملکت کا نام اسرائیل تھا اور سامریہ اس کا کیپٹل بنا دیا گیا۔ دوسری جنوبی مملکت تھی جس کا نام یہود رکھا گیا، یروشلم کو اس کا کیپٹل بنا دیا گیا۔ یہ زمانہ بنی اسرائیل کا عروج کا زمانہ تھا۔
پھر کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل دوبارہ سے برائیوں میں گھر گئے، دنیا دار ہو کر مشرکانہ کاموں میں پڑ گئے۔ اسی وجہ سے ان پر پھر زوال آیا۔ اسیرین یا جن کو ہاشوری فاتحین بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے شمالی مملکت پہ قبضہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا اور صرف جنوبی مملکت ہی باقی رہ گئی۔ اس کو عراق کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے تباہ کر دیا، اور اس حملے میں یروشلم بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس کے اندر موجود ہیکل سلیمانی بھی تباہ ہو گیا۔ بخت نصر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ فرسٹ ٹیمپل یا جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس کی تباہی کے ساتھ ہی تابوت سکینہ بھی کہیں غائب ہو گیا۔ یہودی اسی تابوت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس بدترین دور کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام آئے اور ان کی دعوت پر بنی اسرائیل نے دوبارہ سے توبہ کی۔ ایران کے بادشاہ ذوالقرنین نے عراق پر حملہ کر دیا اور وہاں موجود یہودیوں کو آزاد کروایا، جن کو بخت نصر اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا تھا۔ ان کے لیے یروشلم کو بھی فتح کیا اور اس طرح یہودی دوبارہ وہاں آباد ہو گئے۔ فلسطین آنے کے بعد بنی اسرائیل نے دوبارہ اپنے ٹیمپل کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ وہ بند ہو گیا، لیکن اس میں رکھنے کے لیے تابوت سکینہ نہ مل سکا، جو کہ ہاشوری فاتحین کے حملے کے وقت غائب ہوا تھا۔ فلسطین میں عیسائیت مذہب کے آنے کے بعد وہاں کے عیسائیوں نے رومی بادشاہت سے تنگ آ کر بغاوت کی کوشش کی اور رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ ٹائٹس نے ایک دن میں 1,33,000 یہودی قتل کر ڈالے اور یروشلم کو تباہ کر کے ان کا سیکنڈ ٹیمپل بھی تباہ کر ڈالا، اور ایسا تباہ ہوا کہ آج تک دوبارہ بن نہیں سکا۔ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار موجود ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودی اسی دیوار کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے 4 ادوار سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں موجود ہے۔ ان کی تاریخ 2000 برس کی ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن کے ہاں 3 کتابیں نازل ہوئیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جن کے بیٹے سلیمان تھے، جنہوں نے پہلی بار ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اور تابوت سکینہ میں اصلی توریت کی تختیاں موجود ہیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ فلسطین خاص اہمیت کا حامل اسی وجہ سے ہے کہ وہاں بے شمار نبی آئے، اور مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں موجود ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جاتے وقت مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرمائی تھی، اور مسجد اقصی قبلہ اول بھی ہے۔ یہودیوں کو لگتا ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے، جس وجہ سے وہ مسجد اقصی کو گرا کر تابوت سکینہ حاصل کر کے اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی تیسری بار تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ عرب ممالک سے یہودیوں کی بڑھتی ہوئی دوستیں اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین میں اسرائیل کس طرح سے فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ نئے سال کے شروع ہونے پر بھی درجنوں فلسطینی بچوں اور بڑوں کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن کسی بھی مسلم ملک نے کوئی خاص احتجاج نہیں کیا۔ ڈاکٹر اسرار نے بہت پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ عرب ملک مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے، اور عربوں کے یہودیوں سے بڑھتے ہوئے مراسم اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو متحد کرے اور امت مسلمہ کو بیدار کرے، آمین۔ ویڈیو کو بہت تحقیق کے بعد بنایا گیا ہے، غلطی کی صورت میں رہنمائی ضرور فرمائیے گا، اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم مل کر دین اسلام کو سمجھ کر عمل کر سکیں۔